ایک نا سرکولر عمل میں انسانی زندگی جاری رہتی ہے. دن آتا ہے، پھر رات ہے، پھر دن ہے، پھر رات ہے، اور یہ عمل بار بار ہوتا ہے. اسی طرح سے جو فراق اور وصال ہے نا، کسی محبوب سے ملنا اور بچھڑنا، یہ بھی ہماری زندگیوں میں بار بار ہوتا ہے. اور مرزا غالب نے کہا ہے کہ دونوں کا اپنا لطف ہے. عام طور پہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جب کسی سے مل لیا ہے نا تو بچھڑنا نہ ہو، ملے ہیں تو ملے ہی رہیں. غالب کہتے ہیں ایسا نہیں، ملنا بھی ہوگا، بچھڑنا بھی ہوگا، اور بار بار ہوگا. تو ہمیں دعا نہیں کرنی چاہیے کہ یار بس یہ ملنا ہے تو اب بچھڑے نا. غالب اتنے ان کی اپروچ زندگی کے حوالے سے اتنی مثبت تھی نا، وہ تو کہتے بھی دونوں کا لطف لو، کیونکہ حق یہ ہے کہ جب تک بچھڑنا نہ تو ملنے کا لطف نہیں ہے. جب فراق سے ہی وصل کا پتہ چلتا ہے، اور وصل میں ہونے کے بعد ہی پھر فراق کا درد پتہ چلتا ہے. تو انہوں نے فارسی میں کہا تھا، فراق و وصل جداگانہ لذت دارد، ہزار بار برو صد ہزار بار بیا. ہزاروں بار جا، ہزاروں بار آ، میں تو دونوں کا ہی لطف لوں گا. فراق و وصل جداگانہ لذت دارد. اچھا، اب پروین شاکر کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے یوں بچھڑنا بھی بہت آسان تھا اس سے مگر. اب پروین شاکر کہتی ہے بھئی میں تو اپنے محبوب سے دور ہو رہی تھی، آسان بات نہیں تھی، وہ فراق میں جا رہی تھی. لیکن اس نے کیا کیا کہ جاتے جاتے، یہ دیکھیے، جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا. میں تو خود کو تیار کر رہی تھی کہ بھئی اب یہ فراق ہی ہے، اب وصال نہیں ہوگا، لیکن جاتے جاتے بھی اس نے مڑ کر دیکھ لیا. یہ جب اس نے قیامت کر دی. بھئی جا رہے تھے تو مکمل ہی چلے جاتے، پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ لیا؟ اب پیچھے مڑ کر دیکھنے سے وہ ایک آس کا دیا پھر جل گیا کہ شاید اب وصال ہو جائے گا. دیکھیں آرٹس میں نا یہ ٹیکنیک موویز میں، اور آپ موویز میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے. مطلب ساری گیم اینڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ہیرو مر گیا ہے یا ولن مر گیا بالکل ہی. اب اگر انہوں نے سیکنڈ پارٹ چلانا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اینڈ میں نا فرض کرو ولن مر گیا، ٹھیک ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں مووی اینڈ ہو رہی ہے، آخری کا سین اگر انہوں نے پارٹ 2 بنانا نا، آخری سین کیا دکھا دیں گے؟ ایک ہاتھ دکھا دیں گے، وہ ولن کا ہاتھ دوبارہ ایکٹیو ہو گیا. اچھا، ان کا ایسے کیا تھا، زندہ ہو کے آ گیا. یعنی کہ کوئی نہ کوئی ہنٹ ایسا دے دیتے ہیں بھی سلسلہ بھی چلے گا، ابھی بات رکی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنے نے مجھے اندیا دے دیا کہ بھی میں فراق ہی میں نہ پڑی رہوں گی، وصال کا امکان بھی ہے. اچھا جناب، تیسرا شعر دیکھیے. کس شباہت کو لیے آیا ہے، کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھنا. شباہت کسے کہتے ہیں؟ سملیرٹی، ملنا جلنا، سملیرٹی. شاباش عبداللہ، ٹھیک کہہ رہے ہیں، مشابہت. شاباش سائن، یہی معنی ہے. شاباش. جی ہاں، شباہت، تشبیہ، مشابہت، عبداللہ آپ نے بھی اچھا لفظ بولا، انہی معنی میں ہے کہ ملتا جلتا. اور شب ہجراں کیا ہے؟ شب ہجراں وہ شام جس میں ہجر ہو، وہ شام جس میں ہجر ہو. شاباش. جی عبداللہ. ہجر کا مطلب کہ چلے جانا. شاباش. شب کا مطلب رات. رات. شاباش. رات کو چلے جانا. سائم، آپ کیا کہتے ہیں شب ہجراں؟ شب ہجراں جو رات جا رہی ہے. ہاں، جو رات جا رہی ہو، ٹھیک ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں جدائی کی رات، کہ جس رات میں آپ کو جو ہے آپ اپنے محبوب سے دور ہیں، ایسی رات جو جدا کرنے والی ہے، شب ہجراں. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ نا پروین شاکر تھوڑی سی دوسرے شعراء سے نا الگ ہے.
عام طور پہ روایتی ہمارے ہاں جو اردو شاعری میں تصور ہے نا شب ہجراں کا، وہ ہے کہ جناب شب ہجراں جب آئے گی نا تو بالکل ہی اندھیری رات ہوگی اور اتنی طویل ہوگی کہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں نا مبالغے میں کسی چیز کو اگر بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرنا ہو نا مبالغے میں، ہم کہتے ہیں اس کو ہم انتہا تک لے جاتے ہیں، پوائنٹ آف نو ایگزسٹنس تک لے جاتے ہیں مبالغے کو کرتے کرتے۔ مثلا محبوب کی کمر ہے، اس کی تعریف کرنی ہو تو ہم کہتے تھے جناب میرے محبوب کی کمر تو بہت ہی باریک ہے، اس ایک خوبصورتی کے علامت ایک باریک کمر ہے۔ اب مبالغہ کرتے کرتے اب اس کی باریکی کو کتنا باریک کر سکتے ہو؟ کرتے کرتے اتنی کر دو گے بھائی کہ وہ کوئی کہ ہاں پینسل کہہ دو گے، ہاں سوئی لے جاؤ گے یہ، لیکن یا انچیز میں ہو تو جنہیں 32 انچیز ہے تو نہیں جی 16 انچیز 14 10، مطلب اس کا کیا معیار کرو گے؟ کم سے کم کرتے جاؤ گے حتیٰ کہ، لیکن دیکھو نا اگر سوئی یا آپ پین کہہ رہے ہیں ریب تو بھی اس میں کچھ تو وتھ پھر بھی رہ جاتی ہے، وتھ تو پین کی بھی ہے۔ اب شعرا نے کہا بھی اتنی باریکی ہونی چاہیے کہ ہو ہی نہ، اس کو بالکل ہی غائب کر دیا، میرے محبوب کی تو کمر ہی نہیں، تو وہ چلے گا کیسے؟ اس کو تو آپ نے بالکل ہی معدوم ہی کر دیا۔ وہ کہتا ہے صنم سنتے ہیں تیرے بھی کمر ہے، کہاں ہے کس طرف کو ہے کدھر ہے، ٹھیک ہے بھئی ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سے جو فراق ہے شب ہجراں ہے، اگر اس کو بتانا یار یہ تو اتنی طویل رات ہے، کوئی کہہ سکتا ہے جناب اب رات کا تو ڈیوریشن وہی ہے نا جو 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے کا ایک پیریڈ ہوتا ہے وہی ہے، اب اسے کھینچ تول کے کتنا کر لو گے؟ تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب شب ہجراں ہمارے شعراء نے جب مبالغے میں لے کے گئے تو کہا بھی اتنی طویل ہوتی ہے کہ اس کے بعد سحر ہی نہیں ہوتی ہے۔ شاعر نے کہا نا کیا اے شب فراق تجھی کو سحر نہیں، اب انتہا یہی ہوگی نا پھر کہ بھی اس کے بعد سحر ہی نہیں آتی ہے، اتنی شب فراق اتنی طویل ہوتی ہے اس کے بعد سحر ہی نہیں آتی ہے۔ کیا اے شب فراق تجھی کو سحر نہیں، یہ ہمارے ہاں روایتی نا شب ہجراں کا چلتا ہے کہ جناب اندھیری رات ہوگی طویل رات ہوگی۔ اس طرح اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم کہیں بھی جا رہے ہوں ایکسائٹیڈ ہوں ہم کہ ہم باغ میں جانا ہے تو راستہ جانے میں بہت لمبا لگے گا، راستے ختم، لیکن جب آ رہے ہوں نہیں یار گھر نہیں جا رہا، وہ ایک سیکنڈ میں ایگزیکٹلی، شاباش شاباش، ایگزیکٹلی۔ آئنسٹائن نے جب اپنی اضافیت نظریہ اضافیت کی بات کی تھی نا تھیوری آف ریلیٹیوٹی، انہوں نے یہی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا بھی جب آپ محبوب کے ساتھ ہیں فرض کریں تو وقت گزر، اب یہ ریان کل کھیل کے آیا میچ ہیں تو آپ بتا رہے ہیں کتنے سے چھکے چھکے مارے، سے ٹائم کا نہیں پتہ چلا ہوگا، کب گیا کب آیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اب شاید یہ افسر پڑھا رہے ہیں تو شاید ٹائم نہ گزر رہا ہے، یہ نہیں کہ جب اس میں ایسے ہاں، لیکن جناب یعنی کہ جب کوئی انسان وہ کر رہا ہے جس میں اس کی دلچسپی بہت زیادہ ہے، انہماک بہت زیادہ ہے، محبوب سے کسی ملنا، جیسے بھی یہ آپ کہتے ہیں نا کہ پارک جا رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا ٹائم، حالانکہ ٹائم تو وہی ہے، لیکن فرض کرو کوئی سزا مل رہی ہے، کوئی بڑی گرمی ہے، کوئی چولہے پہ جناب آپ کو بیٹھنا پڑ گیا ہے، مطلب خدا نخواستہ بڑی ہیٹ میں عذاب مل رہا ہے آپ کو، تو وہ وقت نہیں گزرتا ہے، وہ ایک ایک سیکنڈ لگتا ہے کہ جناب گھنٹہ گھنٹہ ہو گیا۔ تو اس لیے ہماری شاعری میں اب انہوں نے ہجر کے ساتھ کیا کیا، شب ہجراں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بھئی رات ہوگی تو اندھیری ہوگی، لیکن پروین شاکر نے اپنی شاعری میں ایسے امیجز بنائے ہیں کہ ہجراں میں بھی چاند نکل آتا ہے، ہجراں میں بھی دیکھو ابھی ہم نے پچھلے شعر میں دیکھا جاتے جاتے اس کو وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا، تھوڑا سا اشارہ ہاں آس امید دیکھ، ہاں آس امید جو ہے نا وہ پروین شاکر کہیں نہ کہیں اس کو آس اور کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اس کے اکثر امیجز میں۔ اب دیکھو شب ہجراں کا ذکر کر رہی ہے لیکن پھر بھی ایک چاند کی بات کرے گی، شب ہجراں میں بھی کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، کوئی نہ کوئی دروازے پہ چاند نکل آئے گا، چاند یعنی ہاں چاند یعنی محبوب۔ وہ کہہ رہی کہ اس طرح نہیں کہ محبوب مجھے بالکل ہی چھوڑ گیا، کہتی ہے دیکھیں تو صحیح کس شباہت، کوئی ملتی جلتی صورت مجھے نظر آ رہی ہے، محبوب تو نہیں آیا، ہاں کسی شباہت کو لیے دروازے پہ چاند ضرور آیا، محبوب سے ملتا جلتا کوئی آس کوئی امید
یقیناً ابھی روشن ہے. تو اس لیے کہتی ہے اب پتہ چلاؤ دروازے پہ چاند تو کوئی آ رہا ہے, وہ ہاں محبوب تو نہیں ہے, چلو ہم اس کی شباہت ہی کو دیکھ لیں کہ چلو ملتی جلتی صورت تو کچھ آئی ہے نا. اب وہ کس کو کہتی ہے تم یہ کام کرنا؟ کہتی ہے ہاں شب ہجرہ کو کہتی ہے, اور کس کے ذریعے؟ ستارے کے ذریعے. اے شب ہجرہ ذرا اپنا ستارہ دیکھ لے. ہاں کیا وہ ستارہ اس چاند کا پتہ کرائے گا؟ اس میں ہمارے جو سبق ہے نا وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھو, شاباش, لا تقنطوا من رحمت اللہ. جب آپ اپنے محبوب سے جدا ہیں نا, محبوب صرف کوئی شخص نہیں ہے, وہ آپ کا نسب العین بھی ہو سکتا ہے. دیکھو نا اب آپ نے آگے کہیں بھی جانا ہے, کوئی بھی کام کرنا ہے, جو آپ کا گول ہے, آبجیکٹیو ہے, ابھی شب ہجرہ چل رہی ہے, معلوم نہیں ہے کہ بھئی وہ چاند نکلے گا یا نہیں نکلے گا. تو دیکھو اب پہلے شعر کو یاد کرو جب ہم نے اشارہ دیکھا تھا, بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا, یہ بڑی مثبت غزل ہے. اس میں بار بار وہ کہہ رہی بھی اپنے اشاروں کو نظر میں رکھنا. ستاروں, اب وہ دیکھو نا ایک ستارہ کے گائیڈ لائن ہے. ہاں ہو سکتا ہے ابھی اس شب ہجرہ میں معلوم نہ ہو رہا ہو کہ بھی منزل آئے گی کیا نہیں آئے گی, لیکن کوئی استاد کوئی ایسا ہوگا جو آپ کو گائیڈ کر دے, کوئی اسکالرشپ آ جائے, ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی ایسی کوئی کتاب اچھی مل جائے پڑھنے والی, تو یہ ستارہ ثابت ہو جائے گا. تو اے شب ہجرہ, اے پیریڈ آف ناٹ نوئنگ, پیریڈ آف کنفیوژن, ان چیزوں کو اپنے نظر میں رکھنا. ٹھیک ہے, سمجھ میں کلیئر ہوا نا؟ امید ہے اب ساری غزل کلیئر, اب وہ ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہوں گے. غزل بڑی مربوط ہے نا, ہر شعر ایک دوسرے سے جڑا ہے, اور اس میں اس مثبت پہلو ہمارے سامنے آ رہا ہے. چلیں اب آج کا آخری شعر ہم دیکھ لیتے ہیں, پھر باقی غزل کل مکمل کریں گے, پرسوں بلکہ جب ہماری کلاس ہوگی. کیا قیامت ہے کہ جن کے نام پر پسپا ہوئے, انہی لوگوں کو مقابل میں سفارہ دیکھ. اچھا پسپا کسے کہتے ہیں؟ پسپا, شاباش شاباش. فارسی میں پا کہتے ہیں پاؤں کو, اور پس کہتے ہیں پیچھے کو. اب میں یہ کھڑا ہوں نا, ہاں, تو لغوی مطلب ہے پسپا کا یہ میں پسپا ہو گیا ہوں, یعنی کہ پیچھے ہٹ جانا, پاؤں آپ کے پیچھے ہٹ جائیں. ہاں یہ لغوی معنی ہے. مرادی معنی عریب بتا رہے ہیں ہتھیار ڈالنا, شکست کھا, ڈیفیٹ جو ہے وہ ہے پسپا ہو جانا. اور صف آرا کسے بولتے ہیں؟ ہاں سائم کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے سفارہ مطلب اکٹھے ہونا. شاباش شاباش. ہاں ترتیب میں اکٹھے ہو جانا, سارے الفاظ ٹھیک ہیں. تو صف آپ نے سنا ہی ہوگا نا, جیسے مسجد میں صفیں ہوتی ہیں. اور آرا جو ہے نا آراستن سے ہے فارسی سے, کہ آپ آرائش کر لینا, آراستہ کر لینا, ایک صف بنا لینا, صف بندی. جیسے آپ نے اکثر موویز میں دیکھا ہوگا نا, اگر جیسے ابھی ارطغرل کی بات کر رہے تھے, یا اس دور میں جو جنگیں ہوتی تھیں, وہ کیسے آپ نے دیکھا ہوگا لارڈ آف دا رنگز میں یا گلیڈیٹر میں, وہ کیسے لائنز بنا کے اٹیک کیا کرتے تھے. جب بھی وہ حملہ ہوگا نا, وہ صف آرائی ہے جنگ کے لیے. اب تو ماڈرن وارفیئر میں تو اس کی ضرورت نہیں رہ گئی نا, اب تو بندوقیں اور میزلز اور دوسری ٹیکنالوجیز ہیں, یہاں سے بیٹھے آپ کہاں چلا رہے ہیں. لیکن جو دو بدو لڑائی تھی اس میں صف آرا کا بڑی ایک اہمیت ہوتی تھی, اور آپ کس طرح سے صف اپنی تیار کریں گے. امیر تیمور جو ہے نا, وہ اپنی صف, اس کے پیچھے بھی پوری ایک سائنس ہے کہ آپ نے کم دستے کو کس طرح آپ اس کو شیپ کریں. مختلف فارمیشنز ہوتی تھیں, ایسی فارمیشن بھی ہوتی تھی کہ بھی کم فوج ہو لیکن لگے بڑی زیادہ ہے, کمزور بھی ہیں تو لگے بڑے مضبوط ہیں. یہ پوری اس کے پیچھے ایک نا نفسیات تھی. اچھا پروین سے مجھے کیا ملتے ہیں نا یو این کا, میں سب سے اچھا کام یہ کروں گا کہ میں یہ ہتھیار وغیرہ سارے ختم کر دوں گا, اور جس طرح پہلے جنگ ہوتے ہیں, جنگ مردوں والی جنگ, وہ اس میں پھر بھی ایک ہمت اور شجاعت ہوتی تھی. اس میں کیا میزائل پھینک رہے ہیں, پورے کنٹری تباہ کر رہے ہیں. اب تو آپ پوری دنیا اڑا دیں, کوئی شجاعت نہیں چاہیے.
اب جس بندے نے وہ ایٹم بم گرائے تھے ہیروشیما ناگاساکی پہ، وہ کوئی بڑا بہادر بندہ تو نہیں تھا، اسے تو کمانڈ ملی ہے. ایٹم بم کے جو نام ہے وہ بھی فیٹ لٹل بوائے فیٹ مین. وہ جس نے ناگاساکی ہیروشیما پہ گرائے تھے نا، اس بندے سے انٹرویو بھی لیا گیا بعد میں. پوچھا بھی آپ کو کوئی اثر فرق نہیں پڑا ہے، آپ نے پورے شہر اڑا دیا؟ کہتے تھے نا میں تو کمانڈس پہ چلتا ہوں، آرڈر میں نے پورا کرنا تھا، تو مجھے کیا کہ ایک شہر جلا کے پوری دنیا اڑ گئی، میری تو ٹریننگ ہے. تو مطلب جیسے ایک فوجی کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، تو گیا بم چلا کے آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہی پورے شہر کو آپ دو بدو لڑیں، اس میں جناب پھر آپ کو اور بھی چیزیں درکار ہوتی ہیں. پھر اس فتح کا مزہ بھی لگا. ہاں اس کا بڑی اس میں مالے کی نعمت بھی نہیں چھوڑنا. ہاں صحیح بات ہے. اچھا جناب، اچھا پروین شاکر بڑی ایک مزیدار بات کرتے ہیں، کہتی ہیں کیا قیامت ہے کہ جن کے نام پر پسپا ہوئے انہی لوگوں کو مقابل میں سفارہ دیکھنا. اصل میں دیکھیں ابھی ہم نے وارفیئر کی بات کی، ماڈرن وارفیئر اور قدیم وارفیئر، لیکن یہ جو جنگ ہے نا، یہ پسپائی، یہ ان جنگوں کی بات نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں نا، ہماری زندگی بھی جنگ ہی ہے. ہر روز ہم ایک لڑائی کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، یہ اس زندگی کی جنگ کی بات ہے. دیکھو نا، اب آپ سب مل کے کھیلتے ہیں. اب یہ جو ریان کل کھیل کے آیا ہے، تو اس کے اپنے دوست ہی تھے نا، انہی کو ہرا کے آیا نا. اب آپ سب کا بھی جو کمپٹیشن ہوگا، آپ اپنے دوستوں سے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو اسکول لیول سے ہی جو آپ کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے، آپ نے پوزیشن لینی ہے، تو اپنے ہی دوستوں کو پچھاڑتے ہیں نا. تو ایک جنگ کی کیفیت تو وہیں سے پیدا ہو گئی، اپنے ہی دوستوں کو آپ ہرا رہے ہیں. اب یہ کہتی ہے پروین شاکر، کہتی ہے لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگا. کہتی ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ یار میں نے اپنے بھائی بندوں کو ہی ہرانا. یہ نا آپ نے وہ بھگوت گیتا میں جو کرشن اور ارجن کا بھی پورا واقعہ ہے، وہ جو ارجن تھا نا، وہ جو مہا بھارت ہوئی تھی جب. اچھا اب اس میں مہا بھارت میں کورو اور پانڈووں کے بیچ میں، اب ارجن کے سامنے جو فوجی، ارجن واریر تھا، ٹرینڈ واریر، ساری اسٹرینگس، مسلس، ویپن سب اس کے پاس ہے. ویپن ہٹا کے تلوار چلانا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس نے دیکھا کہ جو آگے اینیمی ہیں اس کے، وہ تو اس کے اپنے ہی بھائی بندے ہیں، اس کے اپنی استاد، چچا، ماما، سارے وہ لوگ ہیں. تو وہ اس کے تو ہتھیار گر گئے، ہاتھ کانپنے لگ گئے کہ بھی پاور تو ہے، لیکن جب اپنے ہی چچا بھائی کو کیسے مارے وہ. اس سے پتہ چلتا ہے جو اسٹرینتھ ہے نا، وہ مسل سے نہیں آتی ہے، وہ آپ کے ارادے سے آتی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ ارادہ اس کا شیک ہو گیا تو ہاتھ سے اس کے وہ ہتھیار ہی گر گئے. تو وہ پھر جا کے اس نے کرشن سے کہا کہ اب ماروں، وہ پھر ایک پوری سٹوری چلی. اچھا ہماری زندگی میں بھی ہماری جنگ ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو جو شریف النفس لوگ ہوتے ہیں نا، جو بہت آٹے میں نمک کے برابر کم لوگ ہوتے ہیں، وہ تو بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھی اپنے ہی دوست کو ہرا کے اگر میں نے کچھ پوزیشن جیت بھی لی تو کیا جیتی، اپنے ہی دوست کو پچھاڑا تو کیا پچھاڑا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پروین شاکر کہتی ہے میں تو ایسی ہوں، لیکن زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، آپ پیچھے ہوں گے وہ پہلے ہی آگے آنے کے. یہ جن کی میں بات کر رہا ہوں نا، کوئی پیچھے ہو جائے، یہ بہت ہی کوئی شاذ و نادر ہی ہے. عام طور پہ تو لوگ آگے بڑھنے کے لیے ہی تیار ہیں. اب پروین شاکر کہتی ہے میں تو پیچھے ہٹ گئی، لیکن جو دوسرے تھے وہ صف بنا کے کھڑے ہوئے. کیا قیامت ہے کہ جن کے نام پر پسپا ہوئے، ہم نے جن کا سوچ کے ہم پیچھے ہٹے، وہ تو جناب میرے پوری صف بندی، انہی لوگوں کو مقابل میں سفارہ دیکھنا، وہ تو پوری صف بندی کر کے تیار کھڑے ہوئے تھے آگے. تو یہ اس میں جناب آپ کو نا خود ہی دیکھنا پڑے گا کہ کب پسپا ہونا ہے، کب پسپا نہیں ہونا. ٹھیک ہے، عام طور پہ جو اس شریف النفسی کی وجہ سے پسپا ہو جاتا ہے نا، وہ سفر ہی کرے گا. آپ فزیکلی تو آپ دیکھو نا، اب جاب انٹرویو دینے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سیٹ ہے، 3 دوست گئے انٹرویو دینے کے لیے. تو اب اگر ایک نہیں جائے گا تو سفر تو وہ کرے، وہ کہتے چلے یار میرے دوست کو مل جائے. تو وہ سفرنگ تو اسے کرنی پڑے گی نا، اس سے گزرنا ہی پڑے گا. فزیکلی وہ سفر کرے گا، لیکن اسپرچولی اس کے درجات بلند ہو جائیں گے.
اللہ تعالیٰ کا پھر اپنا نظام ہے نا، رزق تو اس نے ہر ایک کو ہی دینا ہے، تو اسے بھی کسی نہ کسی ذریعے سے رزق تو ملے گا، لیکن اسپریچول ایلیویشن بھی اس کی ہو جائے گی۔ دیکھو نا، جب آپ خود کھاتے ہیں نا، تو میرے والد کہا کرتے تھے، وہ اکثر نہ خود نہیں کھا رہے ہوتے تھے، ہمیں کہتے تھے بھی تم کھا لو، جب کھانے میں بیٹھتے نا خود بڑا تھوڑا کھا لیا، بالکل ہی نہ کھایا، ہم کہتے ہیں جی آپ تو کھائیں، آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ وہ کہتے ہیں بیٹا جب تم کھاتے مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ خود کھاتے ہیں نا، وہ تو ہر ایک ہی کھاتا ہے، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ خود جب کھاتے ہو نا تو پیٹ بھرتا ہے، مسل بن جائیں گے، باڈی بنتی ہے، لیکن جب دوسرے کو کھلاتے ہو نا تو آپ کی روح بنتی ہے، آپ کی روح کی غذا ہے، دوسرے کو کھلا کے آپ انٹرنلی گرو کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ صرف چند اس کے معنی تھے، یہاں پہ ہم رکتے ہیں، پھر اگلے لیکچر میں اس کے باقی چیزیں